पंजाब के शहरियों को सहूलत मिलेगी अब घर की दहलीज पर। इसको पिंक वैन कहा गया है। ये गाड़ी भी पिंक वैन है। ये ख़वातीन के यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे जाती है। लाइसेंसिंग सर्विसेज दोनों से फ़ायदा उठा। पिछले एक माह में हमारी वैन्स के अंदर तकरीबन 1 लाख लोगों ने जो है इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाया है। जिस इलाके में जाना हो, एक दिन पहले वहाँ पे जो हमारी लोकल पुलिस है वो इसकी जो आप कह लें कि एडवर्टाइजमेंट भी कर देती है। मैन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का टूल भी समझते हैं। तमाम सहूलियात जो आप फ्रंट डेस्क पे हासिल कर सकते हैं, इस वैन के थ्रू भी आप हासिल कर सकते हैं। पंजाब के शहरियों को सहूलत मिलेगी अब घर की दहलीज पर। जी हाँ, पहला मोबाइल पुलिस स्टेशन जो है वो बना दिया गया। ये पुलिस स्टेशन किस तरह काम करेगा और इसमें क्या क्या सहूलतें जो है वो मिलेंगी और किस जगह पर किस तरह शहरी जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। वकास साहब, सबसे पहले बताइएगा इस इनिशिएटिव के हवाले से कि ये जो मोबाइल पुलिस स्टेशन है इसमें एक तो ये आइडिया क्या है, दूसरा किस तरह से ये वर्क करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग वैन है, ये शहरियों को उनकी दहलीज़ पे, उनकी अपनी लोकेलिटी में पुलिस स्टेशन की खिदमत भी फराहम करती है और लाइसेंसिंग की तमाम खिदमत भी फराहम करती है। किसी भी लोकेलिटी में जाकर पहले से डिज़िग्नेटेड जगह के ऊपर ये गाड़ी पार्क हो जाती है। उस इलाके के शहरी अपनी तमाम तर जो पुलिस से मुतल्लिक शिकायत हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल FIR दर्ज कराना है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, टेनेंट वेरिफिकेशन है, अगर कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं और उसकी वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आकर इससे ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं और वो इसी तरह एक्ट करेंगी गाड़ी जिस तरह आप उस थाने के फ्रंट डेस्क पे चले गए। इसका जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो है लाइसेंसिंग। ये तमाम तर लाइसेंसिंग सेंटर की सर्विसेज भी ये गाड़ी फराहम करती है, जिसमें आप लर्निंग परमिट बनवा सकते हैं, रेगुलर लाइसेंस बनवा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो तमाम तर लाइसेंसिंग सर्विसेज भी इसमें। और इसमें जो एक बड़ी अहम चीज़ है कि 20% ऑफ दीज वैन्स, इन गाड़ियों का 20% जो है ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। उसको पिंक वैन कहा गया है। ये गाड़ी भी पिंक वैन है। ये ख़वातीन के यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और ऐसे इदारों में जहाँ पे ख़वातीन बड़ी तादाद में काम करती हैं, ये गाड़ी वहाँ पे जाती है रूटीन के मुताबिक, पहले से बताए हुए स्केड्यूल के मुताबिक, ताकि ख़वातीन जो हैं अपनी सहूलत से, अपनी प्राइवेसी से पुलिसिंग सर्विसेज और लाइसेंसिंग सर्विसेज दोनों से फ़ायदा उठा सकें। जो स्टाफ है वो भी फीमेल ही है इसमें? जी, इनमें ना सिर्फ काउंटर स्टाफ जो है वो फ़ीमेल है, बल्कि इनकी इंचार्ज भी फ़ीमेल हैं। अच्छा वकास साहब, ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को कि लाहौर में ये कितनी है मोबाइल वैन्स, और दूसरा पूरे पंजाब में अगर बात की जाए तो पूरे पंजाब में इस टाइम कितनी ये मोबाइल वैन्स जो है वो बनाई गई? जो फ़ेज़ 1 है उसमें 33 जो है वैन्स बनाई गई हैं और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे लाहौर बशमूल वहाँ पे एक हमारी रेगुलर वैन और एक हमारी पिंक वैन मौजूद है। फ़ेज़ 2 में इनकी तादाद बढ़ा के हम 120 तक लेके जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन फुटफॉल कितने लोग इसकी खिदमत से फ़ायदा उठाते हैं। पिछले एक माह में हमारी वैन्स के अंदर तकरीबन 1 लाख लोगों ने जो है इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया है, जिनमें से 19,000 ख़वातीन थीं। 2000 के करीब ख़वातीन ने इन वैन्स के अंदर जो हमारी पुलिसिंग सर्विस है उससे फ़ायदा उठाया। 17,000 इन लाइसेंसिंग सर्विस से फ़ायदा उठाया। इनिशियली तो ये बहुत हौसला अफजा है और इसका मतलब है कि इन वैन से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम कुछ अरसा देखेंगे। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे कि जो फ़ेज़ 2 है उसको किस तरह रोल आउट करना है। अच्छा वकास साहब, ये तो बड़ा ही अच्छा एक फ़िगर है, 1 लाख आपने बताया कि लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि आज ये वैन किस एरिया में जाएगी और वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे इस हवाले से मतला किया जाता है कि वो यहाँ आकर अपनी सहूलियात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं? इसके लिए हमने बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे किया। जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा था उसका एनालिसिस किया कि किन इलाकों से जो है हमारे पास लाइसेंसिंग सेंटर्स पे ज़्यादा लोग आते हैं और कौन से उनमें से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन इलाकों से हमारे पास लोग काफ़ी ज़्यादा आते थे लाइसेंसिंग के लिए और उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा था, उन इलाकों को मुंतखब किया। फिर उन इलाकों में जाकर हमने इसकी पार्किंग प्लेस जो है
وہ ڈٹرمن کی کہ ایسی جگہ پہ اس کو پارک کیا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہاں پہ لوگوں کو ایکسیس کرنا بھی آسان ہو سکے. اس کا جو اسکیجول ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر بھی اویلیبل ہے, اور جس علاقے میں جانا ہو ایک دن پہلے وہاں پہ جو ہماری لوکل پولیس ہے وہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دیتی ہے. جو فیمیل اونلی یا ہماری پنک وینز ہیں اس میں ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے کہ جو یہ خواتین کے اسکول, کالجز, ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ وہاں پہ جائیں, اور ہم اس کو ایک طرح سے ویمن اکنامک امپاورمنٹ کا ٹول بھی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری بچیاں جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ گھر کا کوئی میل ممبر جو ہے ان کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی نہیں دے سکتا. اسی طرح بہت ساری ایجوکیٹڈ اینڈ ڈگری ہولڈرز جو خواتین ہیں وہ کام اس لیے نہیں کر سکتی کہ کام کی جگہ پر آنا جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران اگر ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کر کے ہم سے لائسنس لے لیتی ہیں, اور پھر گورنمنٹ کی جو مختلف سکیمز ہیں جس میں گورنمنٹ جو ہے خواتین کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی کے لیے قرض مہیا کرتی ہے, اس سے اسکوٹر لے کے یا گاڑی لے کے انڈیپینڈنٹلی اور بڑے سیکیور ماحول میں اپنے کام کی جگہ پہ اپنے اسکول کالج آنا جانا شروع کر دیں, تو ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی اکنامک امپاورمنٹ بھی ہوگی. تو اس لیے خواتین کے حوالے سے جب ہم ان پنک وینز کے روٹ بناتے ہیں تو اس پہلو کو ہم خاص طور پہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ جہاں پہ عام خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, لیکن اسپیسیفکلی وہ بچیاں جو اکنامکلی ایکٹیو ایج گروپ میں ہیں ان کو ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ ایک فرنٹ ڈیسک ایک تھانے کا بھی بنایا گیا ہے, تو کیا اس میں کوئی بھی شہری ایف آئی آر بھی درج کروا سکتا ہے؟ جی, جس تھانے کی حدود میں ہماری یہ گاڑی جا کے پارک ہوتی ہے تو جی پی ایس کے تھرو یہ آٹومیٹکلی اس تھانے کے فرنٹ ڈیسک سے جو کنیکٹ ہو جاتی ہے. نہ صرف ایف آئی آر کی درخواست بلکہ وہ تمام سہولیات جو آپ فرنٹ ڈیسک پہ حاصل کر سکتے ہیں وہ تمام کی تمام فیسلٹیز جو ہیں اس وین کے تھرو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیس سروسز ہے وہ اب آسان طریقے سے, اور دوسرا جو ایف آئی آر کا اندراج ہے وہ بھی بڑے ہی احسن اور آسان طریقے سے آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. جی, اور اسپیشلی جہاں پہ لوگ اپنے کام کی وجہ سے اور لمبے فاصلے کی وجہ سے اور بسا اوقات ایک انہیبیشن کی وجہ سے کہ یار پولیس اسٹیشن جانا ہے, اور خصوصاً خواتین اور جو ہمارے لیس پریویلیجڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کے لیے ایک تھوڑی سی انہیبیشن ہوتی تھی کہ پولیس اسٹیشن میں کیسے جائیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, ہماری بات سنیں گے. اپنی لوکیلٹی کے اندر فیملیئر انوائرمنٹ کے اندر یہ بہت آسان ہے کہ اگر میرے علاقے میں مسجد کے ساتھ یا کسی پارک کی پارکنگ میں یا کسی تعلیمی ادارے کے باہر یا کسی اور کھلی جگہ پہ کسی کرکٹ گراؤنڈ میں یہ گاڑی کھڑی ہے, اپنی فیملیئر انوائرمنٹ میں آپ جا کے پولیسنگ کی کوئی سروس آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں, لائسنسنگ کی کوئی سروس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بآسانی یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سر, ہمارے دیکھنے والوں کو ہم دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی کہ گاڑی کے اندر کی گنجائش کیا ہے اور آپ کا سٹاف کتنا اس کے اندر موجود ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے, اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ کس طرح سے یہ جو آپ فیسیلیٹیز دے رہے ہیں ان سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں, یہ وہ موبائل وین ہے جو مکمل طور پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے, جس میں خواتین سٹاف کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ خواتین جو آئیں وہ بلا جھجک آئیں اور اپنے مسائل لے کر یہاں پہنچیں. تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کاؤنٹر بنے ہوئے ڈی آئی جی پنجاب ٹریفک ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقاص نذیر صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ سر بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ کے پاس اس گاڑی میں سٹاف کتنا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ کام جو کیا جاتا ہے. اس گاڑی میں 4 کاؤنٹرز ہیں. یہ جو کاؤنٹر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ٹریفک کاؤنٹر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایو میٹرک ڈیوائس ہے, کیمرہ ہے, یہ تمام وہ سہولیات ہیں. اسی طرح ہمارے پاس پرنٹرز ہیں, ہمارے پاس اسکینرز ہیں, ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز ہیں. بیک اپ پاور سپلائی ہے, ہماری اس گاڑی کے ساتھ جنریٹر اویلیبل ہے. وہ تمام فیسلٹیز ہیں جو کسی بھی لائسنسنگ سینٹر میں ہوتی ہیں.
تو یہاں پہ آپ آ کے لائسنسنگ سے متعلق تمام خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو کاؤنٹر ہے یہ ہمارا آپ سمجھ لیجئے کہ مقامی تھانے کا فرنٹ ڈیسک ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ وہ تمام فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ فرنٹ ڈیسک پہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنی FIR کے اندراج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، گمشدگی کی، ٹیننٹ رجسٹریشن کی، گاڑی کی ویریفیکیشن کی، یا وہ تمام پولیس سروسز جو آپ فرنٹ ڈیسک پہ حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کاؤنٹر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ہمارے فرنٹ ڈیسک کے سسٹم سے، متعلقہ تھانے کے فرنٹ ڈیسک کے سسٹم سے کنیکٹڈ ہے، وائرلیس۔ سو جو آپ اپنی خدمات حاصل کرتے ہیں وہ ریئل ٹائم میں آپ کو مہیا کر دی جاتی ہیں۔ اچھا وقار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ابھی یعنی کہ 8 گھنٹے ان کی ٹائمنگ ہے یا جو شفٹ وائز 24/7 چلتے ہیں یہ لوگ؟ انیشلی 8 آورس کی ٹائمنگ ہے، اور جو ہمارا فٹ فال کا پیٹرن ہے، جس طرح لوگ آتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ہم اس کو پھر ریوائز بھی کریں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہمارے پاس کلوزنگ آورز میں آتے ہیں، شام 2 بجے 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک، تو پھر دیر از اے پروبیبلٹی کہ ہم اس علاقے میں ایوننگ شفٹ بھی بھیج دیں۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں انہی 8 آورز میں، یعنی صبح سے لے کے سپہر تک وہ ان سروسز سے استفادہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ان لائک آر فکسڈ اسٹیبلشمنٹس، اس میں ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے۔ ایک علاقے میں اگر صبح مارننگ کے وقت لوگ زیادہ سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ مارننگ میں چلی جائے گی۔ اگر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ ایوننگ میں جو لائسنسنگ کی اور پولیس فرنٹ ڈیسک کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایوننگ میں چلی جائے گی۔ اچھا وقار صاحب ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بہترین سہولیات جو ہمارے یہاں دی گئی ہیں، AC بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ پرنٹر بھی موجود ہے اور جو کمفرٹیبل سیٹس ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں شہریوں کی بھی سہولت کے لیے ہیں؟ یہ تمام شہریوں کی سہولت کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں واٹر ڈسپینسر بھی ہے، ایک اس کا ان بلٹ AC ہے، ایک بیک اپ AC ہے کہ ان کیس گرمیوں میں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے زیادہ لوگوں کی وجہ سے، تو یہاں پہ جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کر سکیں۔ اوور ہیڈ اسٹوریج کمپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں جن میں تمام کے تمام ڈاکیومنٹیشن اور کاغذ اور اسٹیشنری رکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کو ڈیزائن کرتے وقت جو ایرگنامک پرنسپلز ہیں ان کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارا اپنا سٹاف ہے انہوں نے ان سیٹس کے اوپر 8 گھنٹے بیٹھنا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کمفرٹیبل ہو۔ پھر اس میں ہم نے بیک اپ پاور سپلائی بھی دی ہے، سو اگر جو ہمارا اس کی ان بلٹ پاور سپلائی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو بیک اپ سپلائی پہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ جنریٹر بھی فراہم کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی وقت جو ہے پاور سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ رکے۔ بہت شکریہ DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر، تفصیل ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس موبائل یونٹ جو بنایا گیا ہے یہ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بھر میں یہ اس نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو سہولت دینے کے لیے اس وین کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، جہاں پر آپ مختلف قسم کی پولیس سے متعلق جو سروسز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فرنٹ ڈیسک تھانے کا بھی بنایا گیا ہے جہاں ہم اپنی FIR جو ہیں وہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو تفصیلاً ہم نے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے یہ پولیس موبائل یونٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کا دائرہ کار آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید وسیع کیا جائے گا۔